حضرات عشق حبیب کا اثر، محبت رسول کی کسک، عشق رسول کے اجالے، بحر شوق عدو عنبر، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے محابن میں ابھی کہ چلے آتی ہے تیرت کو ہوا پر بادل، آتش گل کا دھواں بام فلک تک پہنچا، جم گیا منزل خورشید کی چھت پہ کاجل۔ حضرات محسن کا کوربی کی اسناد میں عشق کی علامت برندابن، متھرا اور کاشی ہے، جو ہندوستان کی زمین سے اٹھ کر عرب کی سرزمین میں پہنچ کر مکہ اور مدینہ بن جایا کرتے ہیں۔ یہ عشق ہے اور اس عشق میں زمین اور جغرافیے کا کوئی قید نہیں، یہ تو عشق ہے اور سراپا عشق ہے، اور عشق کی تو زبان ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر کو میرے نبی سے عشق ہوا تھا، اس نے میرے نبی کی محبت میں اپنے قلم کو اٹھایا تھا اور لکھا تھا کہ عاشق ہے تو انگاروں پہ چڑھ سکتا ہے، کہ عاشق ہے تو انگاروں پہ چڑھ سکتا ہے، 100 بار گرے پھر بھی سنبھل سکتا ہے، حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف، سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے۔ تو والی یاسین نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے، ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا۔ تو یقین فیض آبادی نے کہا تھا مدینہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، مدینہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اعلان کر دے عاشقوں میں نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے، نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے۔ تو کبھی کسی موقع پر حسن رضا زمین سے کہا تھا، کبھی کسی موقع پر حسن رضا اطہر نے بوکارو کی زمین سے کہا تھا نہیں سونے کے پنجرے سے رہا ہونے نہیں دیں گے، تجھے اے دل مدینے سے جدا ہونے نہیں دیں گے، وضو کے واسطے پانی نہیں تازہ لہو لاؤ، نماز عشق ہرگز ہم قضا ہونے نہیں دیں گے، نماز عشق ہرگز ہم قضا ہونے نہیں دیں گے۔ مگر ان تمام شاعروں کی شاعری پر میرے امام، آپ کے امام، امام اہل سنت نے مہر تصدیق ضبط کرتے ہوئے آخر میں فرمایا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گو۔ جب بات عشق کی چل رہی تھی تمام شاعر اپنے قلم کو اٹھا رہے تھے، تو گولرا کی سرزمین سے اولاد مہر علی نے اپنے قلم کو اٹھایا تھا، اور پیر نصیر الدین نصیر علی الرحمہ اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں احسان رضا ساگل پوری چند اشعار میری بھی کہہ دیجئے۔ پیر نصیر الدین نصیر علی الرحمہ نے کہا تھا حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہیں اس میں ساری، اور ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں یہ ہوا شعر زباں سے جاری کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا، ایک دن میں نے وسد ناز یہ چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کے جس سے ہو نمایاں ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات، کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غوخار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہلولا کی شان، رکھ دیا سامنے لا کر میرے اس نے قرآن، اور کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسین ہے کہیں اور کہیں تو آہا ہے، واللیل ہے والشمس ہے والضحیٰ ہے۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا منہ سے بے شاخ تھا اس وقت یہ میرے نکلا، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل جاواز فدا یچے عجب خوش لقبی، منیب دل بجمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ جمالست ودیب اللہ جبی، چشم رحمت بکشا سوء من انداز نظر، یا قریشی لقبی ہاشمی مطلبی۔ کہوں تو کیا کہوں اس مصطفیٰ کو، تو کہتا ہوں تو یاسین بھی مصطفیٰ ہے، یاسین کہتا
कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी मुस्तफ़ा है, कहूँ तो क्या कहूँ मेरे आका को, ये कहता हूँ तो वो भी मुस्तफ़ा है, वो कहता हूँ तो वो भी मुस्तफ़ा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की मुकद्दस जमीन से अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं एहसान रजा सागलपुरी कुछ मत कह, बस इतना कह ले सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। गुलाम हश्र में जब सज्जदुल बरा के चले, लिबाउल हम्द के साए ने सर उठा के चले, वो उनका फख्र सुलेमा को जिस पे रखसाए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा जो बख्श बाने पे आए, जो बख्श बाने पे आए तो बख्श बा के चले। तो शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए आए, क्या बज़्म में मौला के गदा आए हुए हैं, अब बन जाएगी पल भर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं, हम तमहीदी गुफ्तगू में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ज़रा ये खुस्तगी सुस्तगी सरासिंदगी और बेचारगी का माहौल दूर करके एक बार बरफ्तगी व शफ्तगी शगुफ्तगी और शेफ्तगी का माहौल बना लीजिए। एक बार ज़रा अपने हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात सबसे पहले मैं दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ मुसलमानाने सागलपुर को, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस को अपनी मुकद्दस जमीन पे सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानाने सागलपुर को सरकारे गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए और हर साल इसी तरह जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस मनाने की तौफीक अता फरमाए। जितने हजरात यहाँ हाजिर हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। हजरात जैसा कि आप हजरात ने इश्तहार में तमामी उलमाए इकराम व शोराए इस्लाम के नाम पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन एक बार मेरी ज़बानी और समाअत कर लें। हजरात आपकी इस मुकद्दस जमीन पर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसको दुनिया खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत गुले गुलबने खयाबाने कादरियत जीनते मजलिसे उलमाए रज़वियत हजरते अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला संभली के नाम से जानती और पहचानती है, वो आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही लम्हात के बाद मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर हजरत की आमद होगी। वहीं पर आप हजरात बहुत देर से अपने माथे की निगाहों से देख रहे मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम पैकरे तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम भाई शोएब रज़ा बरेलवी के नाम से जानती है। वो भी पूरी नातो मरकबत के साथ जलवा अफरोज हो चुके हैं। आप हजरात हजरत के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी निजामत नकीब अहले सुन्नत भाई आमिर रज़वी साहब किबला फरमा रहे थे। इनकी मौजूदगी में एहसान रज़ा सागलपुरी का इंतखाब तो कहना पड़ता है, मैं मिसले मोम हूँ हरदम पिघलना पड़ता है, अंधेरी शब में निकलना आप अंधेरी शब में निकलना पड़ता है और पुकारते हैं मुझको जहाँ से मेरे अहबाब मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है, मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है। अभी खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जावेद अख्तर साहब किबला ने बहुत अच्छा खिताब आप हजरात को सुनाया। आप हजरात बिल्कुल तैयार हो जाइए। शहंशाह तरन्नुम पैकरे तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम भाई शोएब रज़ा बरेलवी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। एक बार हजरत के आने से कब्ल अपने हाथों को उठाएं और बुलंदबाज बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार बोले या गौस सरबदत। सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं कोई भी शख्स मेरा नाम तब तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। सरकारे गौसे आज़म ये भी फरमाते हैं अगर कोई शख्स मेरा नाम इशा में ले रहा होता है तो मैं उसका नाम मगरिब में ले चुका होता हूं। सरकारे सारी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना। तो हमारा अकीदा है आज हमने जश्न ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस को सजाया है
تو سرکار غوث اعظم اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اور جہاں کہیں بھی ہیں سرکار غوث اعظم باقاعدہ اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ ایک بار ذرا سرکار غوث اعظم کے نام پر بولے لبیک یا رسول اللہ یا غوث الفتح۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ شعیب بھائی، وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ کہ وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا؟ کہ وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا؟ اور حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں اس شعر کا تیسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، یہ سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آئے تو آپ حضرات کی محبت مجھ تک آنا چاہیے کہ وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا؟ اور حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اور یہاں اپنی طرح تم کھولتے ہو میرے آقا کو، لحد میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا؟ لحد میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا؟ لحد میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا؟ آئیے حضرات، اس جشن تاجدار بغداد کانفرنس کی پاکیزہ تقریب کے چراغ لو کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں لائق عزت مآب ثنا خان رسول، ایک وہ شاعر جو اپنے بچپن سے نعت پڑھ رہا ہے۔ آپ اگر جانتے ہوں گے تو آپ نے ان کا کلام بچپنے کا سنا ہوگا، آ رے چریا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ چریا بھی دکھوا دیں گے۔ تو آئیے اس جشن غوث الورا کی پاکیزہ تقریب کے چراغ کی لو کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ جناب شہنشاہ ترنم، پیکر ترنم، شاعر ملک ہندوستان محترم بھائی شعیب رضا بریلوی صاحب قبلہ کہ وہ آئیں اور اپنی نعتیہ شاعری کی پاکیزہ بہاریں تقسیم کریں۔ سب لوگ شریک ہو اور نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس انداز سے نہیں، اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور اللہ رب العزت نے اس سینے میں نبی کی محبت ڈالی ہے اور دھڑکنے کا ہنر ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک بولیے گا، گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، میرے دل پر علی کے دونوں لالوں کی حکومت ہے۔ حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے، حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم کم ہوتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن تاجدار بغداد کانفرنس، نعرہ تکبیر، پڑھتا رہا درود تو تکبیر بن